جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، ماہ رمضان المبارک کی ان نور بھری ساعتوں میں، نورانی وجدانی ساعتوں میں، مبارک لمحوں میں، رحمتوں، بخششوں، مغفرتوں کے ان عشروں میں آپ کی خدمت میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان المبارک تسلسل کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ آج فتح مکہ، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ فتح مکہ کا پس منظر کیا تھا، اسباب کیا تھے، کیا حالات و واقعات پیش آئے، اور پھر اس فتح مکہ کے نتائج کس طرح رونما ہوئے، نہ صرف تاریخ اسلامی پر بلکہ تاریخ انسانی پر۔ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب۔ ان کے ساتھ ہمارے مہمان ثنا خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب راشد صدیق صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ یاسر حسین قادری صاحب، اسلام کی تعلیمات بڑی نکھری، اجلی، خوبصورت، روشن ہیں، اور جہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے وہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے اسلام مسلمانوں کے دفاع کی خاطر، اسلام کے دفاع کی خاطر، حتیٰ کہ ظلم اور ناانصافی کو مٹانے کے لیے جہاد اور قتال کا بھی حکم دیتا ہے۔ فتح مکہ جو ہے یہ ہمیں امن کا درس بھی دے رہی ہے، اور قتال، اس سے پہلے بھی غزوات ہوئیں تو قتال کے حوالے سے بھی اگرچہ تھوڑے سے ہی وقت میں قتال ہوا تو بڑی عظیم یہ فتح ہے۔ اس حوالے سے فتح مکہ کا جو پس منظر تھا، جو اسباب تھے، جو اس فتح مکہ کا سبب بنے، جو واقعات، اس پر آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب، کفر و اسلام اور حق و باطل کے درمیان مارکہ آرائی روز اول سے جاری ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے۔ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مکی زندگی کے 13 سال ہیں ان میں بھی مارکہ آرائی رہی، لیکن اس وقت نوعیت اور تھی۔ مسلمان مقاومت بلا مزاحمت بالکل سے فائز تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ظاہری طور پر مسلمانوں کو قوت و طاقت وہ میسر نہیں تھی کہ کفار کے ساتھ اعلان جنگ کرتے، بالکل ٹھیک، اور دوسرا ابھی خداوند قدوس کی طرف سے بھی اذن جہاد نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آزمائشیں تھی، جب ہجرت فرمائی ہے، اور ہجرت کے پہلے سال تو انتظامات میں گزر گئے، ٹھیک ہے، اور دوسرے سال پھر غزوہ بدر ہوتا ہے جی۔ اور غزوہ بدر اگر دنیا کی بڑی بڑی جنگوں کے ساتھ موازنہ کر کے ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو یہ تعداد 313 ہے، اور دشمنوں کی تعداد 950 کے قریب ہے، یعنی اپنے سے 3 گنا زیادہ بڑی فوج، اور 14 اس میں شہادتیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی جی، اور 70 کافر مارے جاتے ہیں، اور 70 ہی قید ہوتے ہیں، اور مناسب جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس جی۔ تو یہ اگر دنیا کی جنگوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ علاقائی ایک معمولی قسم کی لڑائی نظر آتی ہے بظاہر، لیکن اگر اس کے نتائج و اثرات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس غزوہ بدر کو دنیا کی بڑی بڑی فیصلہ کن جنگوں میں شمار کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو عہد رسالت میں دوسرا بڑا مارکہ ہوا وہ غزوہ خیبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خیبر کا جو مارکہ تھا وہ اس طرح کہ جزیرہ نمائے عرب میں یہودیوں کا زور بالکل ٹوٹ گیا اس مارکے کے بعد، بالکل صحیح۔ اور اس کے بعد جو اہم مارکہ وہ فتح مکہ کا ہے، اور آج کا موضوع آپ نے فتح مکہ کا فرمایا ہے، اور یہ حیرت انگیز بھی ہے، اور اس کے معاملات اور باتیں فرحت افزا بھی ہیں، سبحان اللہ۔ تو فتح مکہ وہ اس لیے کہ جو ارد گرد کے قبائل تھے وہ ساری نظریں قریش پہ جمائے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے،
اور فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو انہوں نے دیکھا اور وہ سارے فوج در فوج کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے. یدخلون فی دین اللہ یہ 8 افواجا. ہجری کا واقعہ ہے فتح مکہ. جی اسی لیے 9 ہجری میں اتنے وفد آئے اور بیعت مصطفیٰ سے سرفراز ہوتے گئے کہ 9 ہجری کو عام الوفود کہا گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے وفود کا سال کہا جی. گیا. تو اس کے بعد عہد صدیقی شروع ہوتا ہے. بالکل اور صحیح. عہد صدیقی میں جو اہم مارکہ ہے وہ مارکہ یمامہ کا ہے. جی کہ اس لیے کہ مدعیان نبوت اور ارتداد کا سر کچل کے رکھ دیا گیا. اللہ اکبر. اور پھر عہد فاروقی میں بہت ساری جنگیں ہوئیں جی اور جو اور دور دراز علاقے میں. دور دراز علاقوں میں ہوئی. اور سب سے جو اہم جنگ ہے دوسری جنگوں سے ممتاز ہے وہ جنگ قادسیہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس میں ایرانیوں کی سینکڑوں سال کی شان و شوکت کو خاک میں ملا کر رکھا. اللہ اکبر. سبحان اور اللہ. پھر جنگ یرموک ہے جس میں رومیوں کی جو قوت تھی اس کو کمزور کر دیا گیا. علامہ صاحب یہ دونوں رومی اور ایرانی پرشین امپائر اور رومن امپائر اس وقت اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے، جیسے آج کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ، روس اور یا یہ چائنا. سپر پاور تھے بھی. ٹھیک ہے. اور ان کے غرور کو، ان کی طاقت کو خاک میں ملا دیا مسلمانوں نے. اور اس کے بعد آگے چلتے جائیں نا، جی. اندلس کے ساحل پہ طارق بن زیاد اس اللہ لشکر جرار سے ٹکر لیتا ہے، خدا کامیابی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اصل میں اندلس میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کی بنیاد رکھی گئی. بے شک. اور پھر اگر صلیبی جنگیں دیکھتے ہیں، عماد الدین، نور الدین، صلاح الدین، اللہ اکبر. تو انہوں نے اس دور میں جو جنگیں کی ہیں اس کا ایک تو عیسائیوں کو بتلا دیا تھا کہ ایک تو ان صلیبی جنگوں سے مسلمان جو خواب غفلت میں سوئے تھے انہیں بھی اٹھایا. ٹھیک ہے. اور دوسرا عیسائیوں کو بھی بتا دیا کہ شیر سوئے ہوئے کو بھی چھیڑو گے تو پھر اشد علی الکفار والا معاملہ کا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اب فتح مکہ، جو فتح مکہ ہے یہ 8 ہجری میں واقع ہوتا ہے. جی. اس کے جو اسباب دیکھتے ہیں تو اس کے صلح حدیبیہ 6 ہجری کی بات ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ سبحان اللہ. عمرہ کرنے کے لیے، خدا کے گھر کا طواف کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ ان کی قریش مکہ کی بدمعاشی تھی اور ان کا غرور تھا کہ انہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عمرہ نہیں ادا کرنے دیا. ٹھیک ہے. اور پھر بات صلح حدیبیہ جیسے معاہدے پہ آ کر ختم ہو گئی. اور ان میں شرائط بھی جو ظاہری طور پہ قریش کی فتح نظر آ رہی تھی، مکہ والوں کڑی شرائط تھی، ان کی پسند کی منمانی شرائط پہ یہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے. اور صحابہ کرام بالخصوص حضرت عمر فاروق وہ بھی ان شرائط کو ٹھیک نہیں سمجھتے، اضطرابی کیفیت میں تھے. ایسی اضطرابی کیفیت میں تھے. اور ان شرائط میں یہ تھا کہ 10 سال کی جنگ بندی کی گئی تھی، یعنی مسلمانوں کے اور قریش کے درمیان، قریش یعنی مکہ کے وہ درمیان، ایک پیکٹ ہوا مشرکین مکہ کے درمیان کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مکہ سے یعنی مسلمان مشرکین مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر کے مدینہ میں آئے گا تو یہ لازم تھا مسلمانوں پر کہ اس کو ان کے مشرک اہل خانہ کے پاس واپس بھیجا جائے گا. اللہ اکبر. اور اگر مدینے والوں کا کوئی مکے میں چلا جاتا ہے، مشرکین مکہ کے پاس چلے جاتا ہے تو وہ واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. ایسی شرائط تھی اس میں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی تھا کہ اگلے سال مسلمان اس دفعہ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرے کے لیے دوبارہ آئیں گے. بالکل صحیح. اور جو باقی قبائل تھے انہیں آزادی ہوگی، وہ چاہیں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ حلیف بن جائیں، چاہیں تو وہ مشرکین کے ساتھ بن جائیں. ٹھیک ہو گیا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صلح حدیبیہ پر ابھی یعنی مکمل صورتحال واضح نہیں ہو رہی تھی. جی نہیں، صلح حدیبیہ جب ہو چکی، معاہدہ طے ہو چکا تھا، جی. اسی وقت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آتے ہیں اور یہ قید میں تھے اپنے اہل خانہ کی، وہاں پہ آتے ہیں تو ابو جندل اس ابھی معاہدے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب ابو جندل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے اگر واپس کر دیں گے تو یہ میرے دین میں فتنہ ڈالیں گے، مجھے زد و کوب کریں گے، مجھ پر سختی کریں گے، مجھے جیل میں قید کر دیں گے. جی. اور صحابہ دل گرفتہ تھے اور غیظ و غضب کے ساتھ اندر ہی اندر وہ تڑپ رہے تھے کہ ہمارا ایک اسلامی بھائی ہے، اسلامی سوسائٹی کا حصہ بننا چاہتا ہے اور یہ واپس کرنا پڑا. جی. اور سہیل بن عمر کو واپس کر دیا کریم آقا نے ابو جندل کو، اور ادھر ہی اس کے باپ نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھپڑ مارے. تو یہ منظر بڑا تکلیف دہ تھا.
اب یہ ظاہری طور پہ صلح جو تھی وہ قریش کے حق میں تھی، یہ معاہدہ ان کی پسند کی شرائط پر تھا، بالکل صحیح، لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی، سبحان اللہ، یہ میرے عظیم قائد، دنیا کے عظیم قائد بالکل صحیح، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ انسانی کا اندیشی اور مکارم اخلاق سبحان اللہ، اور آپ کی جو بصارت نبوت، بصیرت رسالت تھی وہ دیکھ رہی تھی، اور بعد میں یہ چیزیں سچ ثابت ہوئی۔ بے شک بے شک۔ اب اگر یہ 7 ہجری میں مسلمان آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہوتی عمرہ کر کے واپس آ جائے، صحیح ہے، اور پھر 5-6 ماہ تقریباً 22 ماہ ٹوٹل گزرتے ہیں، اور اس عرصے میں کیا فتح مکہ، سبحان صلح اللہ، حدیبیہ اور فتح مکہ میں 22 ماہ کا فرق ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور درمیان میں کیا ہوا کہ جو ظاہری طور پہ مسلمان جذباتی ہو گئے، دل گرفتہ تھے جی جی، کہ یہ شرائط جو ہیں یہ تو ساری ان کے حق میں، بالکل صحیح، تو یہ ایک شرط یہ تھی نا کہ جو مسلمان ہیں نا، یہ ان کے پاس مشرکین کا کوئی بندہ آ جائے مکہ سے تو یہ واپس کرنے کے پابند ہوں گے، جی، اور ان کا کوئی چلا جائے تو وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا، پہلا صلح حدیبیہ کے بعد وہ مرد مجاہد، وہ بندہ جس نے قریش مکہ کی جیل سے، اپنے اہل خانہ کی جیل سے جس نے آزادی خلاصی اور آزادی حاصل کی تھی، جی، صلح حدیبیہ کے بعد جو جیلوں میں پڑے تھے اہل خانہ نے، جن کو باندھ کر سنگلوں کے ساتھ رکھا تھا، قید کر رکھا تھا، ان کے دل میں یہ انگڑائی لینے لگی، یہ خواہش کہ اب صلح حدیبیہ ہو گئی ہے تو اب معاملات بہتر ہو گئے، اب مسلمانوں کو ایک طاقت اور ایک فریقی حیثیت سے تسلیم، پہلے تو تسلیم نہیں کرتے، بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو کر لیا ہے تو اب ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو جب ابو جندل کو واپس کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو جندل صبر کر، اللہ اکبر، ہم ان سے خیانت نہیں کرتے، تجھے واپس کرنا ہوگا، تو صبر کر، وہ اللہ جو ہے وہ تیری رہائی کے لیے اسباب پیدا فرمائے، سبیل پیدا فرمائے، بے شک۔ اور اس کے بعد ابو بصیر، اس مرد مجاہد کا نام ہے، یہ وہاں سے بھاگ کر آتے ہیں جیل سے اپنے اہل خانہ کی، یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھاگ کر آتے ہیں نا، مدینہ پاک میں آ گئے تو وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیچھے سے بنو زہرہ نے بھی اپنے 2 بندے بھیج دیے خط دے کر کہ ہمارا بندہ ہمیں واپس کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو واپس کر دیا، 2 بندے جو آئے تھے اور ہاتھ پکڑ کر کے ان کے سپرد کر دیا، پھر انہیں مکے میں لے جاؤ، اور حضرت ابو بصیر وہ صحابہ بھی دل گرفتہ تھے تو بیچ دیا کہ یہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، تو بیچ دیا۔ اب ابو بصیر ایک تو توکل خدا کی ذات پر تھا، دوسرا ان کا ایمان اتنا راسخ تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے میں دوبارہ شرک کی دلدل میں جاؤں، تو وہ راستہ سارا سوچتے رہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عہد ہے اس کی بھی پاسداری ہو، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر عہد پورا نہ کرنے کی تہمت بھی نہ لگے۔ اللہ اکبر، سارے راستے سوچتے رہے کہ میں خلاصی کیسے حاصل کروں، ٹھیک ہے۔ تو راستے میں کچھ 7 میل کے قریب آگے گئے تو وہ سستانے کے لیے بیٹھ گئے، وہ جو 2 بندے بھیجے تھے بنو زہرہ والوں نے، مکہ والوں نے، وہ بیٹھ گئے، اور ان کے پاس بڑی شاندار تلوار تھی، اور حضرت ابو بصیر جو تھے یہ سارے راستے طریقہ سوچ رہے تھے، جب بیٹھ گئے تو آپ کہتے ہیں یہ تلوار تیری بڑی شاندار ہے، کاٹتی بھی ہے، کہنے لگا بڑی اعلیٰ تلوار ہے، بڑا کاٹتی ہے، یہ تو اوس و خزرج، مدینے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ تو اوس و خزرج کو میں رات تک اس سے کاٹتا رہوں گا، تو کہا میں اسے دیکھ سکتا ہوں، ہاں دیکھ لو۔ جیسے ہی اس آمری نے، اس مشرک نے تلوار حضرت ابو بصیر کو تھمائی تو حضرت ابو بصیر نے تلوار کے ساتھ وار کر کے اسے قتل کر دیا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اور اسے قتل کرنے کے بعد دوسرے کی طرف آپ بھاگے، اس نے جان بچانے کے لیے اتنی دوڑ لگائی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور مدینے پاک میں آ گیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بچا لیجیے اس سے، اللہ اکبر۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بچایا بھی اور باحفاظت پھر روانہ بھی کیا، اور ابو بصیر نے آ کر سارے واقعہ سنائے، یا رسول اللہ یہ ایسا ظلم ہوتا ہے، ایسا تھا، اور پھر سفر کے سارے سنائے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے ان کے سپرد کر کے اپنا عہد پورا کر دیا، اور مکے میں، اور پھر واقعہ جب سنا رہے تو اللہ کے رسول نے مکے جانے پر مجبور نہ کیا، اور مدینے بھی رہنے کی اجازت نہیں دی ابو بصیر کو، اور ابو بصیر نے جب بھانپ لیا کہ اللہ کے رسول مدینے میں رہنے کی اجازت میں نہیں دیتے، عرض کیا یا رسول اللہ ان کا جو ہے نا مال غنیمت، اونٹ ہے، تلواریں، وہ سامان میرے میں ہے، چلیں اس میں سے آپ خمس میں دینا چاہتا ہوں، آپ قبول فرمائیں، تو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ اگر خمس لے لیا تو وہ سمجھیں گے کہ میں راضی ہوں اس سے، بالکل صحیح۔
معاہدے کی پاسداری کی، جی معاہدے کی پاسداری، تو آپ نے خمس نہ قبول نہ فرمایا. ابو بصیر وہاں سے چلے گئے اور ابو بصیر مکہ نہ گئے بلکہ ساحل سمندر کی طرف عیس کے مقام پر جہاں پر وہ درندوں کی جنگلی جانوروں کی جنگیاں تھیں اور جھنڈ تھے درخت کے ان کے رہنے کے، وہاں پہ آپ نے جا کر کے پناہ لے لی، وہاں پہ آپ رہنے لگے. جی. اور جب وہاں بہادر تھے اکیلے ہی باہر نکلتے اور یہ جو قریش مکہ کے مشرکین مکہ کے قافلے جاتے تجارتی، آپ ان کو اپنی ضرورت کی چیزیں ان سے لیتے اور نیس نیس کر کے رکھتے، اور یہ خبریں مکے میں بھی پہنچتی اور بھی صحابہ کرام وہاں پہ، اور بعد میں ابو جندل بھی آ گئے. ابو جندل نے پھر آزادی حاصل کی اور آ کر کے ساتھ مل گئے ابو جندل کو، اور 70 قریشی سے آپ ہو گئے یہاں پہ مسلمان جو مکہ کو فارے مکہ کے چنگل سے آزادی لے کر آئے تھے، وہ 70 ہو گئے. اب 70 وہ بہادر بھی تھے، جری بھی تھے، ایمان کی طاقت بھی تھی، خدا پر بھروسہ بھی تھا، مصطفیٰ کی نظر کرم بھی تھی. اور اللہ کے رسول کو جب خبر پہنچتی نا کہ ابو بصیر آج ایسے کر دیا، ابو بصیر نے آج ایسے کر دیا، تو اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے یہ لفظ نکلے، اس کی ماں اسے ہلاک کرے، یہ جنگ کو بھڑکانے والا ہے، کاش اس کے ساتھ اور بہادر مل جائیں. جب یہ خبر ملی نا کہ مصطفیٰ راضی ہیں ان سے، بالکل صحیح، تو پھر یہ اور خوش ہو جاتے اور بہادر ہو جاتے، اور بھی ارد گرد کے قبائل سے لوگ آ کے مل گئے، 300 کے تعداد پہنچ گئی. اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے اس طرح کے الفاظ آپ کے آتے ہیں، اس پہ باقاعدہ کلام ہے مفسرین کا، محدثین کا، کہ یہ دعائیہ کلمات. تو یہ اتنے ہو گئے. تو اب وہ مکہ والوں کا نا مطلب ناک میں دم کر دیا، وہ بڑے تنگ پڑ گئے. ان کی جو پارلیمنٹ تھی دار الندوہ، وہاں پہ روز اجلاس کے، ان کا کیا کریں. انہوں نے اس نتیجے پہ بحث کی، ان کی پارلیمنٹ نے اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو شرط ہے نا، اب دیکھیے وہ خدا کی قدرت دیکھیے اور میرے مصطفیٰ کی دور اندیشی اور اللہ کے رسول کی بصیرت دیکھیے کہ وہی شرط جسے سمجھا جا رہا تھا یہ تو مسلمانوں کے خلاف ہے کہ تمہارا بندہ ہمارے پاس آ جائے ہم واپس کر دیں گے، اور وہی ان کے نقصان کا باعث بن رہی جی، اور اگر ہمارا چلے جائے تو تم واپس نہیں کرو گے. تو وہی شرط انہوں نے کہا کہ یہ جو شرط ہم نے اپنے بغض اور تکبر اور جاہلیت کی وجہ سے ہم نے جو ڈلوائی تھی کہ ہماری عزت ہے اس میں، یہی شرط جو ہے یہ ہمیں برباد کر رہی ہے، گلے کا توق بن رہی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وفد بھیجا رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ انہیں کہیں جی یہ شرط ختم کر دیں، یہ شرط ختم کر دیں. چلیں اس سلسلہ گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہیں. ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب راشد صدیق صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں الہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب راشد صدیق سے. سونیا میریاں سن لے صدا، سونیا میریاں سن لے صدا، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، سونیا میریاں سن لے صدا، سونیا میریاں سن لے صدا، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، دکھ دا رہندا اے دن رات سینہ، ہویا مشکل جدائی چ جینا، دکھ دا رہندا اے دن رات سینہ، ہویا مشکل جدائی چ جینا، ویخ جلدی میری روح بلدی میری، ویخ جلدی میری روح بلدی میری، کہندی تابائے سے سال آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، قافلے جد مدینے نو جان دے، کیرے میرے کلے
کالج پاؤندے قافلے جد مدینے نو جاندے کیڑے میرے کالج پاؤندے دل میرا ہوکدا ہجر وچ کوکدا دل میرا ہوکدا ہجر وچ کوکدا ہنجواں نال بجیاں ہواواں آقا جی کردا مدینے میں آواں آقا جی کردا مدینے میں آواں آقا جی کردا مدینے میں آواں آقا اے میرا اعزاز کر دے جان نکلے تیری نعت پڑھ دے آقا اے میرا اعزاز کر دے جان نکلے تیری نعت پڑھ دے ہووے پوری دعا اے ہو ایک التجا ہووے پوری دعا اے ہو ایک التجا اوتھے جاواں تے مڑ کے نہ آواں آقا جی کردا مدینے میں آواں آقا جی کردا مدینے میں آواں سونے آ میری سن لے صداواں سونے آ میری سن لے صداواں آقا جی کردا مدینے میں آواں آقا جی کردا مدینے میں آواں ماشاء اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت کلام فتح مکہ، اسباب کا ذکر ہوا۔ اب واقعات کی جانب بڑھتے ہیں کہ فتح مکہ جو رونما ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اپنے جانثار صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مکہ المکرمہ کی جانب چلے، تشریف لے گئے، اور پھر مکہ المکرمہ میں آپ کی تشریف آوری ہوئی کیسے انداز کے ساتھ، پھر وہاں پہ کیا کیا واقعات پیش آئے، وہ معافی کا کیسے عام اعلان ہوا، اس پر کلام کرتے ہیں۔ جی علامہ یاسر حسین قادری صاحب، فتح مکہ بڑی عظیم فتح، اللہ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جی 8 ہجری کو آقا کریم علیہ السلام 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ پاک سے روانہ ہوتے ہیں مکہ کی بجانب۔ رمضان المبارک، رمضان المبارک، سبحان اللہ۔ تو روزے رکھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اجازت فرما دی تھی روزانہ رکھنے کی۔ ٹھیک ہے۔ تو جب مقام جوفہ پہ پہنچتے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک روایت یہ ہے کہ پہلے اسلام قبول کر چکے جی، اور ایک یہ ہے کہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ساتھ میں آقا کریم علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھی تھے جی، اور ساتھ میں حضرت حارث بن عبد المطلب کے بیٹے بھی تھے، یعنی ساتھ میں ایک چچا زاد بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آگے جاتے ہیں تو پھر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام خون خرابے کو جنگ کو ناپسند فرما، جی، آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ یہ راستے میں طلوب کے قریب ایک جگہ آتی ہے، وہاں پہ ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی جی، اور فرمایا کہ ساری فوج کو گزار کر بعد میں آنا تاکہ صحابہ کے گزرنے کی وجہ سے انجانے میں کہیں کتیا کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کتنا کرم کا دین، سبحان اللہ، بے شک بے شک، محبت کا دین لے کر آیا۔ تو یہاں گزر پھر فتح مکی ہوتا ہے جی، اور جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں کریم علیہ السلام تو اس طرف سے تشریف لے جاتے ہیں جس طرف سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ جس طرف سے داخل ہوئے تھے۔ باقی جنوب سے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر جھڑپ بھی ہوئی، چھوٹی سی جھڑپ بھی ہوئی۔ تو پھر جو اب ابو سفیان ہے، جب اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، پھر ان کو ایک گھاٹی میں ایک جگہ کھڑی کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تو اللہ کے رسول کے حکم پر پورا نظارہ کروایا تھا مسلمانوں کی شان و شوکت کا، تاکہ ابو سفیان جا کر مکے والوں کو بتائیں اور اس چیز پر انہیں قائل کریں کہ حضرت عباس نے بھی حضرت ابو سفیان کو کہا تھا کہ آپ جا کر یہ بتائیں، اور یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے پناہ طلب کر لیں اور یہ خون خرابہ نہ ہو، قوم قتل ہو اور اسلام کو قبول کر لیں، تو یہ بھی جب ابو سفیان نے یہ منظر دیکھا، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر بندہ اپنا چولہا جلائے، اپنی آگ روشن کرے، بالکل صحیح، جب 10-12 ہزار آگ کے علاوہ روشن تھے مروز زہران کے مقام پر، تو ابو سفیان کہتا ہے کہ یار اتنی آگ اور اتنا بڑا لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور پھر جا کے وہ قریش والوں کو بتاتے ہیں، اور پھر ابو سفیان یہی جب رات مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے قافلے میں گزارتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو نظارہ دکھایا جاتا ہے نا، تو پھر نماز کا وقت بھی ہوتا ہے، اللہ کا رسول وضو فرماتے ہیں، تو جو وضو کا پانی ہے صحابہ وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کر کوئی چہرے پہ مالتا ہے، سینے پہ مالتا ہے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں پھر مکے میں جا کر بتاتے ہیں کہ میں نے ایسا منظر کیسر و کسریٰ کے دربار میں دیکھا، میں نے بادشاہوں کے دربار میں اتنی عزت و احترام نہیں دیکھی کہ جو میں وہاں پر دیکھ کر وہی حضرت عروہ بن مسعود ثقفی والی بات، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، تو پھر اللہ کے رسول یہ عزت دیتے ہیں، اسلام عزتیں دینے آیا، فرمایا من داخلہ فی دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ آمن، اسے بھی پناہ، سبحان اللہ، وہ بھی امن میں آ جو اپنے گھر میں داخل ہو گئے اس کے لیے دروازہ بند کر لی، وہ اس کی وجہ پہلے مسجد حرم کا کہا تو عرض کیا حضرت ابو سفیان نے، یا رسول اللہ مسجد میں کتنے کے لوگ آ جائیں گے، پھر فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں، عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں کتنے کا، پھر فرمایا کہ جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے دروازہ بند کر لے وہ بھی امن میں، یہ وہ درگزر کا اعلان تھا، یہ کرم کا دریا تھا مصطفیٰ کا، فرمایا جو بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امن میں ہے، اور آقا کریم نے پوچھا بھی نا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، جب آپ بکے میں آپ اپنی اونٹنی قصبہ پہ سوار تھے اور آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھایا، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور حضرت عثمان بن ابی طلحہ انہیں بھی ساتھ لیا، اور اللہ کے رسول نے چابی مانگی تو کانپتے ہاتھوں سے چابی دے دی، کیونکہ جب ہجرت مدینہ سے پہلے ایک مرتبہ تو یہ رواج یہ تھا کہ پیر اور ہر جمعرات کو بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول کا من کیا کہ میں کعبے میں جا کر کے اپنے رب کی عبادت کروں، سجدے کروں، تو کہا عثمان یار یہ تھوڑا دروازہ کھول دے، میں نے عبادت کرنی ہے، تو عثمان بن ابی طلحہ نے اس وقت اچھے لہجے سے بات نہ کی اور کہا کہ یہ دروازہ مکے کے ہر شہری کے لیے کھل سکتا ہے، اے محمد آپ کے لیے یہ دروازہ نہیں کھل سکتا، تو اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا عثمان ایک وقت ہوگا یہ چابی میں محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا یہ چابی عطا کروں گا، اور پھر چابی لے کر کے آپ نے 360 کے قریب بت تھے، اللہ کے رسول نے وہ بتوں سے کعبے کو پاک کیا اور آیت کی تلاوت فرما رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے، اور پھر میرے مصطفیٰ نے طواف بھی کیا، وہاں پہ آپ نے نماز بھی پڑھی ہے کعبے میں، اور پھر اللہ کے رسول نے جب چابی عطا فرمائی نا، اور چابی حضرت عباس بھی اس چیز کے چاہتے تھے، امیدوار تھے چابی کے، لیکن اللہ کے رسول یعنی یہ سعادت وہ بھی پانا وہ بھی مانگتے تھے کہ یہ دور اندیشی ہے کہ کوئی اقربا پروری کا نہ الزام لگا دے، تو اللہ کے رسول نے عثمان بن ابی طلحہ کو دی کہا خذوہا، پکڑ چابی، خالدتن طالدتن، فرمایا یہ چابی عثمان تجھ کو نہیں میں تیری نسلوں کو بھی عطا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، سبحان اللہ، تو حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو چابی عطا کر، آج بھی انہی کی نسل میں، آج بھی انہی کی نسل میں ہے، تو پھر وہ جو قریش مکہ تھے بڑے بڑے سردار تھے وہ کانپ رہے تھے اور سوچ رہے تھے ہائے آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اب یہ کریم رسول کی کریمی دیکھیے، رحمت اللہ عالمین کا رحم دیکھیے کہ کن لوگوں کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کیا تم سے کیسا سلوک کیا جائے گا، تو وہ کانپ رہے تھے، لیکن وہ کہتے کیا ہے کہ انتا کریم، کہتے ہیں کہ تو کریم ہے اور کریم باپ کا بیٹا ہے،
سبحان اللہ. تو وہی سلوک کرے گا جو کریم سلوک کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کسی پر کچھ نہیں ہے, میں نے سب کو معاف کر دیا. اب تھوڑا امیجن کیجئے کہ کن کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, ان کو جو میرے رسول کے قتل کے سازشیں کرتے تھے, ان سنگ دلوں کو جنہوں نے مصطفیٰ کو 3 سال شبی ابی طالب میں محصور رکھا, ان ظالموں کو جو مصطفیٰ کے ماننے والوں کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا کرتے تھے, جو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ماننے والوں کو چیخ دیا کرتے تھے, ایسے سنگ دلوں کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. یعنی اسلام ذاتی انتقام لینے کا تصور نہیں رکھتا. تصور نہیں, اور یہ مثال نہیں ملتی افو درگزر کی جو میرے مصطفیٰ نے کرم کیا, جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم فرمایا. اور پھر دیکھیے کہ جو متروکہ چیزیں تھیں, جب کوئی بھی کرتا نا ہجرت تو یہ قریش مکہ اس سے سامان چھین لیتے کہ مال نہیں ساتھ لے کر جانے دیں گے, یہ مال مکے کا ہے, یہاں سے تو نے کمایا, تو نے جانا ہے تو چلا جا. حضرت مصعب بن عمیر گئے, نہیں کچھ ساتھ لے کے جانا, تو سارے وہ ان کے مالک بنے تھے. تو اب تک قبضہ غاصبانہ تھا. اللہ کے رسول نے یہ بھی اعلان فرمایا میرے غلام فلاں گیا تم نے مال چھین لیا, فلاں گیا تم نے جائیداد چھین لی, اب تک تمہارا قبضہ غاصبانہ تھا, آج میں مصطفیٰ وہ ان کا تمہیں قانونی مالک بناتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی کرم نوازی فرمائی. اللہ اکبر. اور پھر مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آپ نے فرما دیا تھا کہ کسی جو بھاگ رہا ہو اس کو بھی پیچھے سے قتل نہ کیا جائے. اللہ اکبر. اور پتہ جب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو مجبور کر دیا تھا مکہ جیسا شہر چھوڑنے پر, تو اللہ کے رسول نے جب مکے پہ نظریں ڈال کر جاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا, اے مکہ مجھے تجھ سے بڑی, اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, بے شک میں کبھی نہ تجھے چھوڑتا اگر میرے شہر والے مجھے جانے پہ مجبور. اللہ اکبر اللہ اکبر. علامہ صاحب بہت خوبصورت یہ فتح مکہ, عظیم فتح ہے, اور اسلام یہاں سے مزید دنیا کے خطوں میں پھیلتا رہا, اور اس سے فتح مکہ کے دور رس نتائج مرتب ہوئے. ان جو نتائج اور جو ثمرات فتح مکہ کے اسلام کو مسلمانوں کو ملے, اس پر کلام کیجیے. فتح مکہ سے جو اسلام کو عروج ملا نا جی, وہ دیکھیے کہ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوتا ہے, 9 ہجری کو اتنے وفد, اور صرف اس دن جس دن مکہ فتح ہوا ہے 2000 لوگوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2000 اسلام قبول کرتے ہیں, اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوک در جوک. پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا, وہی نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح سبحان اللہ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج. سبحان اللہ. آپ کے حاضر ہوتے, اور عورتوں نے بھی بیعت فرمائی, اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے دست مبارک کسی عورت کے ساتھ بھی نہیں چھوا. بالکل صحیح, ہاتھ کے ساتھ نہیں. ہاں جی, وہ پانی تھا, پانی میں آپ ہاتھ دست مبارک رکھا, اور عورت بھی اپنا دست مبارک رکھتی. آپ فرماتے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گی, بدکاری نہیں کرو گی, تہمت نہیں لگاؤ گی. تو اس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی, اور پھر اس کے اگلے سال بہت وفود آئے, اتنے وفد آئے. مفتی صاحب کے 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے, کہ وفود کا سال. تو مسلمان پھر ایک طاقت اور ایک قوت بن کر ابھرے, اور پھر یہاں تک یہ سلسلہ نہیں رہا. پھر میں نے جو پہلے شروع میں عرض کیا تھا, پھر ایران, روم, اور پھر 56 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ علاقے پر اسلامی ریاست کا نفاذ جو لہرا رہا تھا, وہ ایشیا ہو, افریقہ ہو, یورپ ہو, تمام بر اعظموں تک اسلام کی روشنی جو ہے پھیلتی چلی. کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 15 ایسے بندے تھے جن کے خون کو مباح فرمایا تھا, ٹھیک ہے, کہ ان کو قتل کرنا ہی کرنا ہے, اور ان میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے آ کر معافی مانگ لی تھی. ٹھیک ہے, یعنی حضرت عثمان بن عفان کا چچا رضائی بھائی تھا ایک, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بھی تھا, لیکن معافی مانگ لی. کریمہ کرنے نے بھی معافی مانگ. صحیح. ایک ابن ابی جہل کو بھی اللہ کے رسول نے انہوں نے بھی ثابت کا شرف, اور ایک لونڈی تھی, اس نے بڑی تکلیفیں دی تھیں, اللہ کے رسول نے اسے بھی معاف کر دیا. اور ابن قتل بدبخت ایسا, یہ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا تھا, اور اسے تلاش کرنے لگے تو یہ کعبے کے خلاف میں چھپ گیا. صحیح. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اقتلوا, جہاں ہے اسے وہی قتل کر. اللہ اکبر.
صحیح، کیونکہ بہت زیادہ ایذا دیا کرتا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار تھا جس کو چاہیں معاف فرما دیں، بالخصوص وہ اگر خود بھی معافی کا طلبگار ہے. لیکن جو اپنے اسی روش پر قائم ہے تو پھر اللہ ہی کے حکم کے مطابق ابن قتل والا معاملہ ہی اس کے ساتھ کیا جائے گا. علامہ صاحب، آج اس عہد میں، اس دور میں، اگرچہ مسلمان 57-58 اسلامی ممالک ہیں، لیکن پوری دنیا میں پسپائی کا شکار ہیں، مغلوب ہیں. اسلام تو غالب ہی غالب ہے، اسلام تو کبھی مغلوب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں، لیکن مسلمان مغلوب ہیں. فتح مکہ ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ فتح مکہ، اگر اس سے پہلے دیکھتے ہیں ہم جو اسباب ہیں، وہ صلح حدیبیہ کا ہوا، پھر اس کے بعد وہ قریش کا جو بنو خزاع پہ حملہ کرنا تھا، بنو بکر کی معاونت کرنی تھی. اس کے بعد اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عفو درگزر کا مظاہرہ فرمایا آپ نے، جس طرح اپنے جانی دشمن حضرت واشی کو بھی، اب حضرت واشی بھاگ گئے تھے، طائف کی طرف نکل گئے. جب مسلمانوں نے طائف کا محاصرہ کر لیا تو کہیں یمن کسی دور دراز علاقے میں جانے لگے تھے، تو لوگوں نے بتایا جن سے تو بھاگ رہا ہے وہ تو کریم ہے، سبحان اللہ، وہ تو رحم فرماتے ہیں، وہ درگزر کرتے ہیں. اور یہ واشی وہ ہیں جنہوں نے سید الشہداء کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا تھا. اور یہ ان کو معاف کیا اللہ کے رسول نے. جس قوم نے حضرت امیر حمزہ کے کان بھی کاٹ دیے تھے، ناک بھی کاٹ دیا تھا، دیے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو معاف فرما دیا. اور جب حضرت واشی نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تو واشی ہے؟ تو عرض کیا جی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کر، چہرے کو ڈھک کر رکھا کر. اور واشی اللہ کے رسول کے سامنے پھر آنے سے اجتناب کرتے تھے. اور پتہ ہے جب پھر جنگ یمامہ ہوتی ہے تو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ نے وہی نیزہ سنبھال کر رکھتی ہیں، اور اسی نیزے کے ساتھ مسیلمہ کذاب کو آپ قتل کرتے ہیں. اللہ، اور کہتے تھے اس امید پر اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے گا کہ میں نے مدعی نبوت جو تھا، جھوٹا کذاب تھا، اسی نیزے کے ساتھ مسیلمہ کو قتل کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آپ نے حضرت واشی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، خط لکھا انہوں نے، اور پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ آیت مبارکہ اس کے شان نزول میں ہمیں یہی واقعہ ملتا ہے. تو اسلام کی یہ رحمت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے کہ پہلے سے جو گناہ ہوتے ہیں اسلام لانے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. یہ اس میں عفو درگزر ہے، رحمان ہی اس میں درس ہے کہ ہمیں خاص کر رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں لوگ فیکٹری میں، کسی کارخانے میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں، وہاں پہ کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے تو وہاں پہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن جب ماں جائیوں سے بہنوں بھائیوں سے ناراض ہوتے ہیں تو دل میں اتنی بات رکھتے ہیں کہ معاف نہیں کرتے. بالکل صحیح. یہ ہمیں درس یہ دیتا ہے کہ بڑی بڑی جانی دشمنوں کو، جنہوں نے راستے میں کانٹے پھینکے تھے، جنہوں نے قتل کی سازشیں کی تھی، جنہوں نے ہر گھڑی دکھ اور تکلیف ہی دی تھی، اللہ کے رسول نے انہیں بھی معاف فرما. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت خوبصورت پیغام. ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. ہمارے مہمان ثنا خان جناب راشد صدیق صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. جی جناب راشد صدیق صاحب. جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، سبحان اللہ، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا
رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سبحان اللہ. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا. اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، کہ اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا. میرے حالات ہی آقا میری جان کے دشمن ٹھہرے، میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے، میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. بہت خوب. ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پہ